اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زخم و مرہم برہ یار کے گزشتہ پروگرام میں ہم نے سنا کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بر صغیر کے تمام مذاہب اسلام دشمنی میں متحد ہو گئے، اور آخر میں ہم دیکھیں گے مسلمان بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت کی راہ میں روک ڈالی گئی ہر قسم کی، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، اور یہاں تک کہ اقدام قتل کے الزام میں بھی مقدمے بازی میں الجھایا گیا۔ آج ہم معمول من اللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مسیح ناصری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مماثلت اس رنگ میں بیان کریں گے کہ نام نہاد ملا اور حکومتی کارندوں نے مل کر مخالفت کا ایسا بازار گرم کیا کہ صرف خدا کے مامورین کے حصے میں ایسی مخالفت آیا کرتی ہے۔ میں بات کا آغاز کرتا ہوں مکرم نصیر حبیب صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصیر صاحب، گزشتہ پروگرام میں ہم نے رلی رام کے کیس کے مقدمے پر بات ختم کی تھی اور ایک حد تک اس کا تجزیہ بھی کیا گیا تھا، اور اس مقدمے یہ بنتا ہے 1870 کا موقع 1877 کی بات ہے، اور یہ بتائیے کہ ہم اس خاص طور پر اس مقدمے سے اور بعض آنے والے بعد کے مقدموں میں وہی بات سامنے آتی ہے، کیا وہ ایک نتیجہ ہے جو اخذ کیا جاتا ہے ان مقدموں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس من مقدمات سے اگر آپ ان کو غور سے پڑھ لیں، ان مقدمات کی کارروائی، آپ کو امت مسلمہ کے تمام مسائل کا جواب مل جائے گا، آپ کو وجہ بھی مل جائے گی ان کی، جس سے پوری امت مسلمہ کی جو جی ڈی پی ہے، آپ تو اکانومسٹ ہیں نا، وہ جرمنی کا ہاف ہے اور جاپان کا 1/4 ہے۔ کس وجہ سے، کیا چیز ہے، کیا لیک کرتے ہیں ہم کس جگہ، آپ کو یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ مقدمے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس مقدمے کی سزا جو ہے 500 روپے جرمانہ یا 6 ماہ قید ہے، اور اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہے رلیہ رام جو ہے وہ عیسائی ہے۔ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آریوں کے خلاف لکھا ہے، اور اس میں ایک انسٹرکشن دی ہے لیٹر میں کہ یہ اس آدمی کو کیوں اتنا آیا، غضب میں کیوں آیا، تیش میں کیوں آیا، وہ تو آریوں کے خلاف لکھا تھا، یعنی اسے پتہ تھا کہ یہ عیسائیوں کا بھی جو ہے ناطقہ بند کر چکے ہیں، ان کے بھی جو ہے نا اور باندھ دیا انہوں نے، اور دوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ حضور نے اچھا کیس کر دیا، وکیلوں سے مشورہ، شیخ علی احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ میری پریسٹیج متاثر ہوگی، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو آپ بچ نہیں سکتے۔ دیکھیں، نقش حیات ایک کتاب ہے مولانا مفتی محمود نے، وہ مولانا حسین احمد مدنی پہ لکھی ہوئی، ان کی حیات پہ مولانا مفتی محمود صاحب نے اس کا دیباچہ لکھا، اس میں لکھا ہے جھوٹ بولنا اتنا بھی برا نہیں ہوتا جیسے عوام سمجھتے ہیں، بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے 1857 میں سب کچھ کیا، جب عدالت میں سوال ہوا سارے انکار کر کے چلے آئے۔ یہ وہ مرض ہے، عدالت میں انکار کر کے چلے آئے۔ آج ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں جو بھی مرضی کروں، اور ہر آدمی کی اپنی اپنی سچائی ہے۔ کیوں کرپشن ہماری بڑھ گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں نا، جو زہر پی چکا ہوں تم ہی نے مجھے دیا، اب تم تو زندگی کی دعائیں مجھے نہ دو، تم کیسے اب کرپشن کو روکو گے؟ ادھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان کے وکیل ان کے ساتھ نہیں گئے، یہ خود گئے ہیں، اور جا کے آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھا یہ خط آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا خط ہے، اور میں نے اس میں انسٹرکشن رکھی ہے، میں سمجھتا تھا کہ اس کا حصہ ہے،
انہوں نے کہا آپ کے لیے رخصت ہے. لمبی لمبی تقریریں کی ڈاکخانے کے افسر نے, لمبی لمبی تقریریں کی, لیکن اس کا دل ایسا پھیرا اس سچائی کے نور نے کہ اس نے کہا نو 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 نو. آفتاب آمد دلیل آفتاب. تو دیکھیں یہ باتیں ہیں. اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں, یہ جو کتاب الحیل لکھی جاتی ہے ہیلے کر کے بچنا, یہ حضرت مسیح موعود کے اگر یہ حکم اور عدل نہ آئے, یہ اپنا نمونہ نہ بنائیں, اگر ان کے نمونے پہ چلیں تو میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ اپنے مسائل پہ قابو پا سکتی ہے, باہر نکل سکتی ہے. انہوں نے بہت بڑی نعمت سے انکار کیا ہے. سچائی, توکل اور تقوی پہ قائم رہتے ہوئے اسلام نے اس کیس کو کس طرح خدا تعالیٰ کے فتح نصیب جرنیل کے طور پر اس کیس کو جیت لیا, اور احمد علی صاحب جو وکیل تھے انہوں نے اس سے ہاتھ کھینچ لیا کہ میں تو یہ کیس نہیں لے سکتا جب تک جھوٹ نہ بولا جائے بات نہیں بنے گی. کس طرح اگینسٹ کنونشنل وزڈم اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اگر تقوی اختیار کیا جائے. قدوس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ ایک وکیل بھی ہیں اور قریباً 100 سال کے بعد 1877 میں یہ کیس ہوتا ہے. 1974 میں پاکستان کی اسمبلی جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے, ان کا اسلام سے تعلق تو کوئی نہیں تھا بظاہر, ایک سیکولر لیڈر تھے, لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا, جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دے دیا. پھر 10 سال کے بعد ان کے جن صاحب نے ان کو ٹاپل کیا تھا, جنرل ضیاء الحق صاحب, انہوں نے آرڈیننس کے تحت, آرڈیننس 20 کے تحت جماعت احمدیہ کے جو جسے امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں, اس کے تحت جماعت احمدیہ پر وہ ایسی قدغنیں لگائیں کہ تاریخ عالم میں کم از کم ماڈرن ہسٹری میں اس کی تاریخ ملتی نہیں ہے. یہ بتائیے کہ کس طرح اس زمانے کے کیسز کی تقلید کرتے ہوئے مسیح اسلام کے غلاموں نے بھی کیس لڑے اور سچ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. لیکن یہ بتائیے کہ تاریخ کے آئینے کے ذریعے دیکھا جائے اور تاریخ کے پرزم کو اٹھا کے دیکھا جائے, تاریخ کے دریچے سے جھانکا جائے, تو یہ بتائیے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک تھا؟ کیا ظالم جیت گیا, مظلوم ہار گیا, ناپید ہو گیا, کیا ہوا؟ فاروق صاحب, ظالم کی جو ہار ہے وہ آج ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے. وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کی, جو جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں, ان کا اللہ تعالیٰ کیا حشر کر رہا ہے. جو لوگ قانون کی غلط استعمال کرتے ہیں, رلیہ رام کا جو کیس تھا وہ 1866 کا ایک ایکٹ تھا جس کو ایک دشمنان اسلام نے حضرت مسیح موعود کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی, اور اسی کی پیروی میں 100 سال کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ضیاء الحق صاحب کے دور کے جو قوانین ہیں یا جن قوانین کو احمدیوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے, آج بھی اس وقت بھی احمدی اسیران راہ مولا ہیں جن کو ان قوانین کے غلط استعمال, جھوٹے الزامات کے تحت جو ہے وہ انہوں نے جیلوں میں وہ قید ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ احمدیوں کے خلاف عرب دنیا میں بھی جو ہے وہ مخالفت ہے, ایسٹ ایشیا میں بھی قانونی مخالفت ہے, ساؤتھ ایشیا میں بھی کیسز لے کے آ رہے ہیں, اور وہی وجہ ہے جو حضرت مسیح موعود نے آج سے 100 سال پہلے بیان کر دی تھی کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. جب کیا وجہ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے آرڈیننس 20 کو ان کو پاس کرنے پہ مجبور ہوئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی جو زبان ہے اس کے اثر کو زائل کیا جائے. وہی بات جو 100 سال پہلے حضرت مسیح موعود کے اوپر لاگو ہوتی تھی وہ آج ان کے خلفاء کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اور یہ سلسلے بڑے وسیع ہیں, اور جب ان لوگوں کو جا کے جو اس وقت بھی مجھے کئی دفعہ موقع ملا ہے کہ میں ان مقدمات میں جماعت کی طرف سے کسی سے میری کبھی اگر بات ہوتی ہے, مجھے یاد ہے کہ ایک عرب ملک میں جو ہے وہ ہمارے کچھ لوگ جیل میں تھے, اور وہاں پہ جو ان کے وکیل تھے, غیر احمدی وکیل, انہوں نے کہا کہ جو پروسیکیوٹر ہے جس کا کام ہے کہ وہ ان مقدموں کو انفورس کرے, وہ مجھے آ کے پوچھ رہا تھا کہ یہ کیسے ان کی اتنی خوبصورت تعلیمات ہیں جو یہ عرب احمدی ہمیں بتاتے ہیں ہر چیز کے اوپر, وحی کے بارے میں, الہام کے بارے میں, جہاد کے بارے میں, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار اس ہندوستانی کا نام لیتے ہیں؟ تو اس کے اوپر حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اگر حضرت مسیح موعود کی تعلیمات نہ ہوتی تو ہمارے میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہونا تھا. تو یہ جس قسم کی بھی قانونی ہمارے خلاف یہ حربے استعمال کر لیں, قانون کا غلط استعمال رلیہ رام صاحب نے کیا, اور قانون کا غلط استعمال آج کرتے ہیں نعوذ باللہ جب وہ کسی احمدی کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ اپنا قرآن اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو وہ بلاسفمی ہے, اگر وہ اب کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو وہ قانون کے خلاف ہے اور وہ اسلام کی دشمنی ہے.
تو یہ بڑے اس میں دونوں ادوار میں مماثلت ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت مسیح موعود کو فتح مبین نصیب کی تھی، آج بھی حضرت خلیفۃ المسیح کی سرکردگی میں جو احمدی کیسز ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ سچ کے اوپر رہتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے کیسز میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے ایک معجزانہ طور پہ احمدیت کو ہمیشہ جو ہے وہ فتح نصیب کرتا ہے۔ دیکھیے تو آسان بات نہیں ہوتی محمد اللہ کا اس طرح اس کی ذات کے اوپر حملے کیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آن وسلم کی ذات ایک اس کی تاریخ بیان کرتی ہے کس طرح سچا جو ہے وہ ہمیشہ اس کی آواز دنیا کے کناروں تک پہنچتی ہے۔ اور ایک طائف کی ایک شامی جو تھی وہی اوج شعور درد تھی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طرح وقت بدلا، زمانے بدلے، لیکن وہ حقیقتیں نہیں بدلیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ کنسسٹنٹ ہے، اور وہ پیغام جب اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا کو بھیجتا ہے اسی پیغام کا احیا کرتا ہے تو مخالفین اسی طرح اسی قوت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہی مخالفتیں ہر طرف سے شروع ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے کے ساتھ ہوتا ہے۔ نصیر صاحب انہوں نے ذکر کیا قدوس صاحب نے رلی رام کے کیس کے متعلق، اور اس سے پھر مواصلت بیان کی کس طرح سچ کا دامن جماعت نہیں اپنے ہاتھ سے جانے دیتی۔ یہ بتائیے کہ جب رلی رام کا کیس ختم ہو گیا اور مسیح اسلام کی باعزت آپ کو اس کیس سے اللہ تعالیٰ نے بری فرمایا، بریت ہوئی آپ کی، یہ بتائیے کہ اس کے نتیجے میں کیا دشمن کی آنکھیں کھل گئیں، کیا دشمن کا زور کم ہوا؟ دیکھیں اس میں دشمن نے تو اپنا جو کام کرنا ہے اس نے کرنا ہے، اور صرف یہ بات ہے کہ دشمن تو اکٹھا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1851 میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں 91,000 تھی، 91,000 تھی، اور 1881 میں یہ تعداد 4,70,000 ہو گئی تھی، اور بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے جنہوں نے آ کے عیسائیوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور یہ جو مناظرہ ہوا ہے آتھم کے ساتھ، اس کے بعد انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ ان کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، احمدیوں کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور دوسری طرف ان کا جو کانسیپٹ تھا عام مسلمانوں سے تو یہ تھا نا کہ حضرت عیسیٰ تو مسلمانوں نے تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایسی صفات تھی کہ ان کو خدائی کے رنگ نظر آتا تھا، وہ کہتے تھے انہوں نے ہی آ کے بیڑا پار لگانا ہے، تو ان کو کیوں نہ آپ مانیں۔ کئی لوگ اس طرح ہو گئے، بڑے بڑے اچھے علماء کے گھرانوں سے، بڑے بڑے صوفیاء کے گھرانوں سے لوگ ہو گئے عیسائی۔ تو اس میں دیکھیں ہمیں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب آتھم جو ہے اس کا قتل ہوتا ہے، اس کے بعد مارٹن کلارک کیس کرتا ہے، کیس اپنا انتقام لیتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب شریک ہو جاتے ہیں، اور آریہ جو تھا وہ جج تھا وہ شریک ہو جاتا ہے، اور اسے وہ کہتے ہیں وہ اطلاع دی گئی ان کو کہ یہ جو جج ہے اس نے تو تہیہ کر لیا ہے، اس نے آریوں کی میٹنگ میں گیا، انہوں نے کہا کہ یہ شخص آتھم کے قاتل ہیں یہ، اگر یہ شکار بچ گیا آپ کے ہاتھ سے تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس نے کہا کہ میں پہلی پیشی پہ اب عدالتی کارروائی عمل میں لاؤں گا۔ عدالتی کارروائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ملزم کو آپ جو ہے بغیر ضمانت کے جیل میں بھیج سکتے ہیں۔ تو وہ اس نے تہیہ کر لیا۔ یہ عیسائی اکٹھے ہو گئے ہیں، آریہ اکٹھے ہو گئے ہیں، مسلمان بھی جو ہے ان کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں۔ یہ ساری قوتیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے سے بتا رہے ہیں کہ مجھے فتح ہوگی، میں شیر ہوں، اور ان کو جا کے بتایا کہ اس نے کہا ہے کہ وہ میرا شکار ہے۔ حضور نے فرمایا میں اس کا شکار ہوں؟ میں اس کا شکار نہیں ہوں، میں شیر ہوں، اور وہ بھی خدا کا شیر، اور مجھے ہاتھ لگا کے تو دیکھے۔ تو کہتے ہیں ان کی آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نیموا رہتی تھیں، اس وقت چمک اٹھی تھی۔ تو وہ حضور نے پہلے فرمایا مجھے ہاتھ تو لگا کے دیکھے۔ تو یہ ساری باتیں ایویڈنس میں ہیں، اور تاریخ میں ثابت ہوا ہے کہ ان تمام مخالفتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا جو مامور تھا، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ تھا، کس طرح وہ نکلا ہے، خدا رسوا کرے گا تم کو میں اعزاز، اور وہ کس طرح وہ فتح یاب نکلے ہیں، ایک فتح نصیب جرنیل کی صورت فتح یاب نکلے۔ ناظرین اب آتے ہیں اب اس مخالفت کے دور اگلے دور میں آتے ہیں، جس میں اب الہی اذن کے مطابق مسیح السلام نے بطور مسیح ہونے کے دعویٰ فرمایا، اور مخالفت کے اس نئے دور میں مسلمان بھی اب میدان میں اتر آئے،
اور بھول گئے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح اسلام کا دفاع کیا ان تمام قوتوں کے ذریعے جو اسلام سے باہر بھی اسلام پہ حملے کر رہی تھی، اسلام کے اندر بیٹھ کر بھی اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا. اور اب کفر کے فتووں کی بھرمار لگ گئی. اب مثلا ایک مثال ہے، اب اس زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کا کوئی فرد ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، اور جماعت احمدیہ کوئی امام ہے اس کے پیچھے کسی نے جنازہ پڑھا ہے تو جنازہ پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی ان کا جنازہ بھی اب نہیں پڑھا جا سکتا، اور جو پڑھے گا اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اس قسم کی باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، بلکہ میں قدوس ملک صاحب سے بات کرتا ہوں کہ جو احمدیوں کو زخم لگائے جا رہے ہیں آج کل، یہ بھی زخم اللہ کے فضل سے مسیح اسلام کے زخموں کی ایک کا عکس پیش کرتے ہیں. ایک بہت معمولی سا اس کا حصہ ہے جو ایک معمول اللہ کو زخم لگائے گئے، پھر آپ کے آقا و مطاع کو لگائے گئے. یہ بتائیے کوئی ایسا واقعہ پیش کیجیے تاریخ احمدیت سے جو اسی زمانے میں اس بیک گراؤنڈ کو پیش کرتا ہو، کس طرح جنازہ بھی پڑھنا ان کے لیے تکلیف دہ تھا. یہ پرسیکیوشن تھی جو معمول اللہ کو جس کا سامنا تھا. دوست بھائی بتائیے کچھ. جی بالکل فاروق صاحب، وہ کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. اب کئی دفعہ آج انہوں نے ایک اپنا نیا چہرہ لے کے آتے ہیں سامنے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جماعت احمدیہ جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کا جنازہ نہیں پڑھتے. اور اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، جب یہ غالباً 1891 کا یہ واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لدھیانہ میں مقیم تھے، اور وہاں پہ ان کے حضور کے ایک بہت عاشق اور محبت کرنے والے ایک دوست تھے. ان کا نام تھا نواب علی محمد خان صاحب لدھیانوی، اور خود بھی وہ بہت بڑے اہل اللہ تھے، اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں کوئی اگر وجود پیدا ہوا ہے تو وہ یہ بزرگ ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی تحریر میں نور ہے، ان کے کلام میں نور ہے، ان کے چہرے پہ نور ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. اور اتفاقاً ایسا ہوا کہ جب ان کی طبیعت وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دعوی مسیحیت کے بعد لدھیانہ میں مقیم تھے. اب ان کو پتا تھا کہ میرا آخری وقت آ رہا ہے، اور انہوں نے حضور کو پیغامات بھجوانے شروع کیے کہ دعا کریں. ساتھ یہ کہا کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، اور حضور نے کہا کہ میں ضرور پڑھاؤں گا. یہ فوت ہو گئے، مولوی سارے اکٹھے ہو گئے، مختلف دستگیری صاحب تھے، کئی ڈفرینٹ مولوی جو ہیں، انہوں نے ان کی جو فیملی تھی ان کو جا کے کہا کہ اگر مرزا صاحب نے آ کے ان کا نواب صاحب کا جنازہ پڑھا تو آپ دیکھنا کہ ہم آپ کے ساتھ وہ حشر کریں گے کہ آپ کے کسی بندے کا جنازہ جو ہے نا، وہ ایک بندہ بھی آپ کی نماز جنازہ پہ ہم نہیں آنے دیا کریں گے. تو وہ لوگ ڈر گئے، دنیا دار لوگ تھے، وہ ڈر گئے. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تیار تھے، وہ ان کے لیے دعا کر رہے تھے. اور اس کے بعد حضور نے گھر میں ہی نواب صاحب کا جنازہ پڑھا. اب جو حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آج مڑ کے ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ کیوں آپ لوگوں نے جنازہ نہیں پڑھا، کیوں آپ نے یہ ایسے نہیں کیا یا ویسے نہیں کیا. یہ وہ زخم ہے جو میں حضرت مسیح موعود کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کس طرح اسلام کا درد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بھرا ہوا تھا، اور وہاں پہ وہ موجود تھے، اور ان کو گھر میں یہ نماز جنازہ ادا کرنی پڑی صرف اس لیے کہ ان مولویوں کو یہ بات جو ہے، یہ ان کو یہ بات نظر آ رہی تھی کہ اسلام کی زندگی میں مولویوں کی موت ہے، اور اسلام کی زندگی سوائے حضرت مسیح موعود کے اور ان کے خلفاء کے اور ان کے قائم کردہ نظام کے تحت جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور فاروق صاحب، میں اینڈ پہ میں یہ کہوں کہ وہی چیزیں انبیاء کے زمانے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، وہی چیزیں پھر آگے ان کی امت کے زمانے میں وہ پلے آؤٹ ہوتی ہیں دوبارہ. اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، ایک ملک میں نہیں، دو ملک میں نہیں، جہاں جہاں پہ جماعت کی مخالفت ہے اس کی جڑ میں یہی بات ہے کہ مولوی سچائی اور مسلمان، عام جو مسلمان ہے اس کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ کسی طرح عام مسلمان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کریں، ان کو خلافت احمدیہ کا پیغام ڈائریکٹلی نہ مل جائے. اس لیے چاہے وہ سائبر کرائمز ہیں، چاہے ہر بہانہ قانونی غیر قانونی استعمال کر کے جو ہے نا وہ اس سچائی کی آواز کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ دو احمدی آئے، نئے کنورٹڈ، 1891 کی غالباً بات ہے. حضور نے تو پوچھا کہ آپ کی، کئی قادیان کے قریب رہتے تھے، حضور نے پوچھا کہ آپ کی کوئی مخالفت ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور، بڑے اچھے لوگ ہیں. حضور نے کہا نہیں، پھر آپ نے میرا پیغام صحیح طرح نہیں پہنچایا. آپ آئیں، یہ دو کتابیں ہیں، یہ آپ ان کو جا کے دیں تاکہ ان کو پتہ چلے، کیونکہ مخالفت الہی جماعت کے ساتھ مقدر ہے.
اور جب تک مخالفت نہیں ہوگی اس وقت تک جو ایک خدا تعالیٰ کے وعدے ہیں ان کے پورا ہونے کا وقت نہیں آتا. تو یہ بڑی خوبصورت یہ دونوں پہلو ہیں پرسیکیوشن کی اور فتوحات کے. بلکہ آپ کی سی بات سے وہ شعر مسلم اسلام کو یاد پھر آ گیا کہ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی. اب یہ باتیں جب یاد کرتے ہیں مسلم اسلام کی زندگی کی باتیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ احمدی جس کو تکلیف دی جا رہی ہے پاکستان میں یا دوسرے ملکوں میں، جب یہ سوچتا ہے تو اس کے لیے مرہم بن جاتی باتیں خود بخود ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات خود مرہم رکھ رہی ہے ان کے زخموں پر، ہمارے زخموں پر. اور سب سے بڑی بات خلیفۃ المسیح کو تکلیف پہنچ رہی ہے ہر روز، ہم جانتے ہیں. آپ کی راتیں زندہ رہتی ہیں ان دعاؤں کے ساتھ. بہرحال یہ تو ایک اور مضمون ہے. بلکہ آج کل ناموس رسالت کے نام پر بڑا شور مچایا جاتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کا تحفظ کر رہے ہیں، اور ایسے کام کیے جاتے ہیں آج کل کہ جو اسلام کے نام کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ اتنا نقصان کبھی تاریخ اسلام میں نظر نہیں آتا. اور مسیح اسلام کے زمانے میں بھی گستاخ رسول ہوا کرتے تھے، اور ایک بہت بڑے گستاخ رسول کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں یہاں پر، جس کا نام تھا پنڈت لیکھ رام. اور اس نے بہت ہی ظلم کیا آن وسلم کی ذات پر حملے کر کے، اور جواب مسیح السلام نے اس کا دلائل اور دعا سے دیا. اور ایسا جواب تھا وہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود ہی اس شخص کا بدلہ لیا، اور اس کا بڑا بھیانک انجام ہوا. اور بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد مسیح السلام کی ذات کے اوپر ایسے حملے کیے گئے، مسلمانوں کی طرف سے بھی ایسا طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا کہ خود آپ کی ذات مسیح السلام کی ذات خود ایک ٹارگٹ پر تھی. اور جس میں ایک بہت بڑے اس زمانے کے نام نہاد چوٹی کے عالم تھے مولوی محمد حسن بٹالوی، ان کا تعلق اہل حدیث مکتب سے تھا، مسلک سے تھا. اور انہوں نے بھی مسیح السلام کے خلاف آپ کی مخالفت کی وجہ سے جو آن وسلم کے گستاخ کے ساتھی تھے اور حمایتی تھے ان کا ساتھ دیا. کس قدر افسوسناک بات تھی. یہ حال تھا اس وقت کے مسلمان علماء کا، اور اب کے علماء کا حال ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس گستاخ رسول کا ذکر کریں گے، کس طرح اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا. لیکن اگلے پروگرام سے پہلے یہ عرض کر دیں کہ اس ایک واقعے کے بعد اس گستاخ رسول کو جب چیلنج کیا گیا، خدا کے مامور نے چیلنج کیا، اور نتیجتاً خدا تعالیٰ کی رسی نے اس پر اس کے گلے کو پکڑ لیا اور اس کا ایک توق بن گیا، اور اس طرح خدا تعالیٰ کی تقدیر چلی. لیکن اس کے بعد کیسے کیس چلایا گیا مسلم اسلام کے خلاف، عدالتی کارروائی کی گئی، اور کئی سال تک یہ مصیبت کھڑی کی گئی عیسائیوں کی طرف سے. پھر ہندو بھی شامل تھے اور مسلمان بھی شامل ہو گئے. میں عرض کرتا ہوں نصیر صاحب سے مختصراً بتائیے کہ اس شخص کا، پنڈت لیکھ رام کا جو انجام تھا، اس کے نتیجے میں وہ کیا جھوٹے الزام تھے جو مسیح موعود علیہ السلام کی ذات پہ لگائے گئے، اور وہ کیا واقعہ تھا. پنڈت لیکھ رام تھا کون؟ وہ شخص جس کا ذکر جماعت احمدی کی تاریخ میں بہت ملتا ہے. پنڈت لیکھ رام ایکچولی پنڈت لیکھ رام ول تارا سنگھ یہ پشاور کا تھا، پولیس میں ملازم تھا، بعد میں یہ مذہبی دنیا میں آ گیا. تو وہ یہ جو آریہ سماج تحریک اس کو اس نے جوائن کر لیا اور اس میں شامل ہو گیا. 1885 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مامور من اللہ ہوں، مجدد ہوں. تو آپ نے دعوت دی، نشان نمائی کی کہ کوئی میرے پاس آئے، وہ رہ کے نشان دیکھے، 1 سال میرے پاس رہے، میں اس کو 200 روپیہ مہینہ دوں گا، اور یہ 2400 رقم میں پہلے جمع کرا دوں گا کسی جگہ. اگر وہ بندہ میرا کوئی نشان نہ دیکھے اللہ تعالیٰ کا تو وہ اس کا ہو جائے گا، اور میں اس کا گھر رہائش فراہم کروں گا اچھے طریقے سے. تو یہ 3 بندوں نے یہ کہا. اس میں ایک پادری صوف تھا، ایک اندرمن مراد آبادی تھا برہمن، اور ایک یہ. اس کو حضرت مسیح موعود نے کہا کہ آپ کوئی ان کے لیڈر نہیں ہیں، آپ پشاور کے، لاہور کے، اس طرح بعض لیڈروں سے آریہ سماج کے لکھوا دیں کہ آپ لیڈر ہیں. اگر واقعی آپ نے ہو گیا، آپ نے نشان دیکھ لیا، مان گئے، تو وہ لوگ بھی اسے تسلیم کریں. اس نے بہانے وغیرہ شروع کر دیے. پھر یہ قادیان آ گیا، مرزا مامدین صاحب کے پاس جا کے یہ رہا، اور ان کی شے پہ اس نے حضور اس نے کہا جی میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. حضور کہتے تھے، فرماتے تھے کہ آپ ایسے کریں، آپ اپنی کتاب سے دلائل دیں گے، اپنی شرطیوں سے، ہم قرآن کی آیات سے ثابت کریں گے. تو اس پہ بھی یہ شخص جو نہیں آیا. پھر اس نے طنز کرنا شروع کر دیا کہ آپ رب العرش خیر الماکرین سے میرے لیے کوئی نشان طلب کریں. حضور نے پھر 1886 میں سے پوچھا کہ کوئی نشان اگر میں تمہارے بارے میں بتاؤں، تو انہوں نے کہا ہاں، آپ، میں نعوذ باللہ آپ کی پیشگوئی کو واہیات سمجھتا ہوں. آپ 1893 میں پھر حضور نے پیشگوئی کی کہ 6 سال کے اندر اندر یہ شخص ہلاک ہوگا.
اور پھر 1896 میں یہ پیش گوئی 6 مارچ کو پوری ہوئی، حملہ ہوا اس پہ، اگلے دن صبح کو انتقال کر گیا. اور اس آپریشن ٹیبل پہ جب 6 مارچ کو لے جایا گیا تو ڈاکٹر تھے جو آپریشن وہ پہلے تو انتظار کرتا رہا ڈاکٹر کا، ڈاکٹر صاحب آئے، اور جب آئے تو وہاں مرزا یعقوب بیگ صاحب بھی تھے. تو وہ ڈاکٹر صاحب جب انہیں کہتے تھے مرزا صاحب یہ ذرا چیز پکڑائیں، تو یہ کانپ کے رہ گیا کہ مرزا صاحب یہاں بھی پہنچ گئے ہیں. تو وہ بات یہ ہے کہ پھر جو ہے اس کا یہ انجام ہوا، اور اس کے نتیجے میں پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قتل کی دھمکیاں اور قتل کے منصوبے اور تمام لوگ جو ہیں وہ شریک ہو گئے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نشان ایسا پورا کیا کہ دشمنوں نے بھی یہ تسلیم کیا کہ نشان پورا ہوگا. بعضوں نے تسلیم کیا کہ واقعی جو پیش گوئی تھی، اور بلکہ جو ہندوؤں تک نے بعض نے یہ پیش گوئی کو مانا کہ باقی جو ان کی پیش گوئی تھی یہ پوری ہوئی. اور وہ گستاخ رسول تھا. گستاخ رسول تھا. مین وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا. اور یہ انات تھا مسیح اسلام کو. ہاں، مسیح اسلام کی کسی دشمنی تھی، اس لیے تھی کہ آج وسلم کی ذات پر وہ حملے کرتا تھا. وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے، وہ جب اس نے کہا نا رب العرش خیر الماکرین سے میری، آپ نے کہا کہ آپ کو یہ بھی نہیں تمیز کہ رب العرش کا جو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہے وہ ہر چیز سے منزہ ہے، صفات اس کی ہے، بلند صفات کا عمل ہے، وہ ایک جلال ہے اللہ تعالیٰ کا. اور خیر الماکرین یہ ایک لطیف مخفی تدبیر ہوتی ہے، آپ کو یہ بھی علم نہیں ہے. تو مین اعتراض یہ تھا، حضور فرماتے ہیں کہ اگر یہ گستاخی نہ کرتا تو آپ کا یہ جا. پھر حضور یہ بھی فرماتے ہیں اگر ہم موجود ہوتے تو ہم اس کے بچانے کی کوشش کرتے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منہ کی بات پوری ہوئی. جزاکم اللہ. ناظرین، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جن کے متعلق بلکہ رویا میں آپ کو فرشتوں نے بتایا، آپ کے متعلق کہا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی دعا نے کس طرح گستاخ رسول کا کام تمام کیا. خود بندوق اٹھانے کی نہ ضرورت تھی اور نہ اجازت تھی، صرف دعا اور دلیل کے ذریعے یہ واقعہ رونما ہوا. کیا یہ جھوٹے کا کاروبار ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے اور زخم مرہم کی داستان کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی. زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی. زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی.